حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنذر عشيرتك الأقربين. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما وارزقني فهما۔ آج کے جمعہ کے خطبہ میں جس موضوع کی مناسبت سے باتیں ہوں گی وہ میرا موضوع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ کے 23 سالہ حیات مبارکہ میں دعوت کے طریقہ کار۔ انشاءاللہ اسی موضوع کی مناسبت سے باتیں ہوں گی۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو مجھے کہنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام سامعین کو، سننے والوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ جیسا کہ ابھی موضوع کا اعلان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 سالہ حیات طیبہ کے دعوت کے طریقہ کار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے 23 سالہ حیات طیبہ کے طریقہ کار کے لیے جو جمعہ کا وقت ہے وہ 23 منٹ کا ہے۔ اس موضوع کے لیے 23 گھنٹہ بھی ناکافی ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے طریقہ کار کے اوپر تفصیل سے اگر روشنی ڈالی جائے تو 23 گھنٹہ بھی ناکافی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اس وحی کے نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑا دی گئی، کچھ دیر سوئے اور پھر افاقہ ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے تھے اور آپ نے کہا کہ میں تو ہلاک ہو جاؤں گا، میں تو برباد ہو جاؤں گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ آپ کے اندر جو ہے تحمل الکل و تقری الضیوف و تعین علی نوائب الحق، یہ ایسی خوبیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کے اندر بھی یہ خوبی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے ہلاک و برباد نہیں کرے گا۔ آج کی عورتیں ہوتی تو کہتی کہ پتہ نہیں آپ مہینوں دن سے کہاں رہتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریک حیات تھی وہ دعوت کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتی تھی، اور اس وحی کے نازل ہونے کے بعد عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مشرب اسلام ہوتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی دعوت کی کوشش تھی۔ اور پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے طور پر جو ان کے اثر و رسوخ تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو اپنے طور پر اثر و رسوخ تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں تک اپنا پیغام پہنچا سکتے تھے، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں تک اپنا پیغام پہنچا سکتے تھے، پھر انہوں نے اس کار خیر میں حصہ لینا شروع کیا۔
پھر اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان بن مظعون، ایک مکمل تفصیل۔ پھر کیا ہوا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مشرف باسلام ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اسلامی مرکز بناتے ہیں ارقم بن ارقم کو۔ وہاں پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار حمائل کیے ہوئے دار ارقم کے قریب آتے ہیں۔ دروازہ کھولنے سے پہلے دستک جب دیتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دروازے کے اوپر عمر بن خطاب ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بولا اور کہا کہ دیکھو دروازے کے اوپر عمر بن خطاب ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ دروازہ کھول دو، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، اگر یہ نیک ارادے سے آیا تب تو ٹھیک ہے، اور اگر اس کے ارادے میں بدنیتی ہے، یعنی آپ کو زک پہنچانا چاہتا ہے، تکلیف پہنچانا چاہتا ہے، تو پھر اسی کی تلوار ہوگی اور اسی کی گردن ہوگی۔ اور جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دار ارقم کے اندر آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ کس مقصد کے تحت آئے ہو، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے گردن کو آپ کے سامنے سرنگو کرنے کے لیے آیا ہوں، جھکنے کے لیے آیا ہوں، اسلام قبول کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اور جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مشرف باسلام ہوتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کہہ کر کے مشرف باسلام ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں دار ارقم کے اندر جو ہے اللہ اکبر کا نعرہ اس قدر بلند کیا جاتا ہے کہ بالکل پہاڑیاں گونج اٹھتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم حق پر ہیں تو گھر میں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، صحن کعبہ میں چل کر کے پڑھیں گے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مشرف اسلام ہوتے ہی چھپ چھپ کر جو لوگ عبادت کیا کرتے تھے، نماز پڑھا کیا کرتے تھے، وہ صحن کعبہ کے اندر آ کر کے عبادت کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب کے اندر بھی محصور ہوئے تھے، دعوت کے کام کو نہیں چھوڑا۔ اسی درمیان کون آیا؟ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ غفار سے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ شام کو پوچھتے تھے کہ کوئی خانہ کعبہ کے اندر مہمان تو نہیں ہے۔ شام کو گئے تو دیکھا کہ ابو ذر غفاری ہے، ان کی ضیافت کی اور پھر صحن کعبہ میں لا کر کے چھوڑ دیا۔ پھر دوسرے دن گئے تو دیکھا کہ صحن کعبہ کے اندر ابو ذر غفاری ہیں، پھر ان سے گفت و شنید ہوئی، پھر انہیں جو ہے چھوڑ دیا۔ پھر تیسرے دن بھی آئے، چوتھے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ بات کیا ہے، آپ کس مقصد کے تحت یہاں آئے ہیں، ذرا اس کی وضاحت کیجیے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا تھا، میں اجنبی تھا، میں نہیں جانتا تھا کہ کون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حمایتی ہے اور کون جو ہے مخالف ہے، اس لیے ڈرتے ڈرتے میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے اپنی بات کو رکھا کہ میں اس مقصد کے تحت آیا ہوں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ صبح میرے ساتھ چلیں گے، لیکن اگر کوئی خطرہ ہوگا تو ہم جو ہے پاؤں وغیرہ کھجلانے لگیں، کپڑا سیدھا آپ سیدھے نکل جائے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ آپ میرے پیچھے چل رہے ہیں۔ بہرحال اس طرح کوئی بات نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انداز ایسا تھا، اور پھر اپنے قبیل غفار میں جا کر کے وہاں پر جو ہے دعوت و تبلیغ شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ان کے قد و کاوش کا نتیجہ ہوتا ہے کہ کچھ دنوں کے بعد بہت سارے لوگ مشرف اسلام ہو جاتا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے طریقہ کار میں سے تھا کہ کوئی آپ کی دعوت سے متاثر ہوتا تو ان قبیلے والوں کے پاس آپ اس کو بحیثیت داعی بھیج دیتے تھے۔ اسی اثنا کیا ہوا، حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ آئے، اور طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ شاعر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس قدر پروپیگنڈا افواہیں پھیلائی گئی تھی
کہ آپ صلی اللہ علیہ حضرت طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کان کو بند کر لیے ہوئے تھے، اور اسلام کا جو سب سے بڑا کٹر مخالف ابو جہل کا وہ مہمان تھے اور میزبان تھا ابو جہل، کہا کہ محمد کی بات کو مت سننا۔ لیکن جب صحن کعبہ کے اندر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے تھے، طفیل بن عمرو دوسی نے کہا کہ میں شاعر ہوں، اگر کوئی بات اچھی ہوگی تو میں لے لوں گا اور اچھی بات نہیں ہوگی تو میں چھوڑ دوں گا۔ جو ہی روئی کو کان سے نکالتے ہیں، تھوڑا پڑے لگتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں ملیں اور ان سے میں ملاقات کروں۔ چنانچہ تنہائی میں ملاقات کرتے ہیں اور سورہ حامیم سجدہ کی چند آیات کی تلاوت کرتے ہیں، اور وہیں پر وہ حلقہ بگوش سلام ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے طریقہ کار میں دو اہم چیزیں، ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اور دوسرا کیا ہے قرآن کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعجاز۔ کہیں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ نے جو ہے لوگوں کے دلوں کے اوپر حملہ کیا، اور کہیں پر قرآن کے اعجاز نے۔ یہی وہ دو پہلو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ حیات مبارکہ میں ایسا کارنامہ انجام دیا کہ آج بھی دشمنان اسلام پریشان ہیں کہ 23 سالہ حیات مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا کارنامہ انجام کیسے دے دیا۔ مکہ میں ابو جہل نے جب پوچھا کہ اس دعوت کا مقصد کیا ہے، میں دعوت کو قبول کر لوں گا تو اس کے صلے میں کیا ملے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اگر دعوت کو قبول کر لو گے تو کیا ہوگا، حکومت ملے گی۔ اور پھر یہی سوال مدینہ جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ مجھے اس دعوت کے بدلے میں کیا ملے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت ملے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پہچانتے تھے شخصیت کو، اس کی نفس شناسی کرتے تھے اور اس اعتبار سے پیغام دیا کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر پہلو سے دعوت کے طریقہ کار کو بروئے کار انجام دیے۔ یہ ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ ہے، یمن کا جو ہے گورنر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ساتھیوں کے قاتل ہیں۔ صحابہ کرام نے گرفتار کیا، رات کی تنہائی میں پہچانا نہیں۔ صبح سویرے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ثمامہ بن اسال تھا جو مسجد نبوی کے کھمبے سے باندھ دیا گیا تھا۔ ثمامہ بن اسال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے اس قدر نفرت کرتا تھا کہ ثمامہ بن اسال نے کہا ان تقتل زاد من وان تنعم علی شاکن، اگر تم قتل کرو گے تو ایک ایسے شخص کو قتل کرو گے جس نے تمہارے بہت سارے ساتھیوں کو قتل کیا، اور اگر تم نے انعام و اکرام سے کام لیا تو تم انعام و اکرام سے نوازے جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری طرف دیکھو، کہا کہ میں دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ دوسرے دن تیسرے دن یہ دعوت کے طریقہ کار میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے دن صحابہ کرام کو کہا کہ جہاں تم گرفتار کر کے لائے تھے وہیں چھوڑ دو۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اتنا زبردست حملہ کیا کہ جس تیز رفتاری سے حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے نکلے تھے، اس سے تیز قدموں کے ساتھ مدینہ کی طرف بڑھ گئے۔ ایک یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے مہمان بنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے زبان تھے، آپ نے انہیں کھلایا پلایا یہاں تک کہ آپ کے بستر کو گندا کر دیا۔
صبح سویرے آپ اس گندگی کو دھل رہے تھے، وہ تلوار بھول گیا تھا، پھر واپس پلٹا اور آیا، دیکھ کر کے جو ہے وہ متاثر ہوا اور بلا چوچرا حلقہ بگوش اسلام ہو گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبل ابو قیس کے اوپر گئے اور کہا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملکوا علی رب والعجم، اے لوگو کہو اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اگر تم نے اس کلمہ کا اقرار کر لیا تو عرب و عجم کی بادشاہت مل جائے گی۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت کے لیے مکہ کے حصار سے نکل کر کے، حد بندی سے نکل کر کے طائف جاتے ہیں۔ طائف والے آپ کے پیچھے اوباشوں اور بدمعاشوں کو لگا دیتے ہیں، اس قدر جسم نڈھال ہو جاتا ہے کہ اللہ کو عرش کے اوپر ترس آتا ہے، فرشتوں کو بھیجتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی اجازت ہو تو 2 پہاڑیوں کے درمیان ان طائف والوں کو پیس کر کے رکھ دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کو معاف کر دیا اور آپ نے دعا کی اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت نصیب فرما، اس لیے کہ میری قوم میرے مقام سے ناآشنا ہے۔ کیا ہوا؟ چند سالوں کے بعد پورا کا پورا طائف حلقہ بگوش اسلام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف اسلام ہوتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیج دیتے ہیں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، حضرت ابو ہریرہ کی dعوت کی وجہ سے چند سالوں کے بعد پورا کا پورا قبیلہ مشرف اسلام ہو جاتا ہے۔ صلح حدیبیہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دب کر کے صلح کی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار حمائل کیے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق کے اوپر نہیں ہیں، پھر دب کر صلح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن دعوت پس منظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر دب کر کے صلح کی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سب کے سب جو ہے داخل اسلام ہو گئے چند سالوں کے بعد۔ میدان کارزار میں ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دعوت پیش کرتے ہیں اور میدان کارزار مشرف اسلام ہو جاتا ہے۔ انہیں جو ایک وقت نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت کار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان جنگ میں بھی جو ہے دعوت کے کام کو کیا کرتے ہیں۔ میدان جنگ میں بھی سب سے پہلے لڑتے ہوئے اسلام کی دعوت دی جاتی تھی، اور جب اسلام کی دعوت قبول نہیں کرتے تھے تب اس کے بعد ان سے جنگ کی جاتی تھی۔ یہ جنگ کے اصولوں میں سے۔ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام دشمن موجود ہیں، صحابہ کے قاتل موجود ہیں، تکلیف دینے والے موجود ہیں، سب موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا۔ لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو شخص اپنے گھر کے دروازے کو بند کر لے اس کے لیے امان ہے، جو شخص ابو سفیان کے گھر کے اندر داخل ہو جائے اسے امان ہے، جو شخص جو ہے خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو جائے اسے امان ہے۔ اور آپ نے اعلان کیا کہ آج میں عام معافی کا اعلان کرتا ہوں، لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، آج تم سے کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا، بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ عام معافی کا جب آپ نے اعلان کیا تو سب کے سب جو ہے داخل اسلام ہو گئے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے طریقہ کار ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ حیات مبارکہ میں جو کارنامہ انجام دیا، ہزاروں سال میں بھی وہ کارنامہ انجام نہیں دیا جا سکتا تھا۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے مشن میں کامیاب ہو گئے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ
اللہ تبارک و تعالی نے جو مجھے ذمہ داری دی تھی، کیا میں نے تم تک اس پیغام کو پہنچا نہیں دیا؟ تو تمام صحابہ نے جواب دیا کہ ہاں آپ نے پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور 3 مرتبہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ تو گواہ رہ، اے اللہ تو گواہ رہ، اے اللہ تو گواہ رہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے طریقہ کار میں سے مختلف قبائل میں شادی کرنا بھی ہے۔ لوگ آج اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کیوں کی؟ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیا اور آپ کے انتقال کے بعد جتنی بھی نکاح ہوا حضرت خدیجہ کے، وہ سب دعوت کے طریقہ کار سے۔ کیا ہے؟ عربوں کا یہ مزاج تھا کہ اگر داماد بنا لیتا تھا تو اس کی بہت عزت و توقیر کیا کرتے تھے۔ آج ہمارے علاقے میں کیا ہے کہ بعض علاقے میں ایسے لوگ ہیں کہ اگر جو ہے اس سے انتقام نہیں لے پاتا تو اپنا داماد بناتا، پھر اسے انتقام کار ہے۔ لیکن عرب کا یہ مزاج تھا کہ اگر داماد بن جاتا تھا تو پھر جو ہے اس کی بہت عزت و توقیر ہوتی تھی۔ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے کاز کے خاطر، دعوت کے طریقہ کار کے خاطر مختلف قبیلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی، اور پھر اس طریقے سے لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت کے طریقہ کار ہیں کہ مختلف زاویے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اسی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔